بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. عرض مرتب. گزشتہ سال 1996 کے دوران لیسٹر برطانیہ سے حضرت مولانا ایوب صورتی صاحب ناظم مجلس دعوت الحق یو کے خلیفہ حضرت مولانا شاہ ابراؤ الحق صاحب دامت برکاتہم کے وقتاً فوقتاً فون آتے رہے کہ برطانیہ کے احباب حضرت والا کو بہت یاد کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ حضرت والا کچھ دن کے لیے برطانیہ تشریف لائیں. گزشتہ سال بوجہ ناسازی طبیعت کے حضرت والا کا سفر نہ ہو سکا. اس سے قبل 1994 اور اس کے بعد 1995 میں برطانیہ کے 2 سفر ہوئے تھے. بہرحال باوجود ضعف کے حضرت والا نے سفر کا فیصلہ فرما لیا. داعیان سفر نے مولانا رومی سے حضرت والا کے والہانہ تعلق کے پیش نظر برابطہ ترکی سفر کا نظم بنایا تاکہ مولانا رومی کے شہر قونیہ کی زیارت بھی ہو جائے. حضرت والا کو بچپن ہی سے مولانا رومی سے انتہائی محبت ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ میرے شیخ اول تو مولانا رومی ہیں جن سے مجھے اللہ کی محبت کا درد حاصل ہوا اور مثنوی سمجھنے کے شوق میں نابالغی کے زمانے میں فارسی کی تعلیم حاصل کرنا شروع کر دی تھی اور تنہائی میں مثنوی کے اشعار پڑھ پڑھ کر رویا کرتے تھے. خصوصاً یہ اشعار: سینہ خواہم شرح شرح از فراق، سینہ خواہم شرح شرح از فراق، تا بگویم شرح از درد اشتیاق، تا بگویم شرح از درد اشتیاق. اے اللہ، آپ کی جدائی کے غم میں اپنا سینہ ٹکڑے ٹکڑے چاہتا ہوں تاکہ آپ کی محبت کی شرح درد اشتیاق سے بیان کروں. ہر کرا جاماز عشق چاک شد، ہر کرا جاماز عشق چاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد، اوز حرص و عیب کلی پاک شد. عشق حقیقی کی آگ سے جس کا سینہ چاک ہو گیا وہ حرص و حوث عجب و کبر، حب دنیا و حب جاہ، حسد و کینہ وغیرہ جمرہ رذائل سے پاک ہو گیا. اور مثنوی کا یہ شعر بھی حضرت والا کا نہایت پسندیدہ ہے: آہ را جز آسما ہمدم نبود، راز را غیر خدا محرم نبود. میں ایسے سناٹے میں آہ کرتا ہوں جہاں سوائے آسمان کے کوئی میری آہ کا سننے والا نہیں ہوتا اور میری محبت کے راز کا سوائے خدا کے کوئی محرم نہیں ہوتا. بچپن میں قرآن شریف پڑھ کر حضرت والا اپنے استاد محترم سے اکثر درخواست کر کے مثنوی کے اشعار سنتے جن کی آواز نہایت دردناک تھی، جس سے حضرت والا کا دل خدا تعالیٰ کے لیے اور بے چین ہو جاتا. اس کے بعد حضرت والا کا تعلق ارادہ جب حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا تو حضرت کا عشق مثنوی اور تیز ہو گیا، کیونکہ حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سراپا عشق تھے اور مثنوی کے عاشق تھے. حضرت نے مثنوی اپنے شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی اور حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی. یہ مثنوی کی حضرت والا کی عظیم الشان سند ہے. حضرت والا نے 17 سال تک دن رات مستقل اپنے شیخ حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت کی. اس وقت حضرت والا کی عمر 18 سال تھی اور حضرت شیخ پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ تقریباً 70 سال کے تھے. کیا مبارک جوانی تھی جو اللہ کی عبادت میں پروان چڑھی اور جس کے شب و روز مستقل 17 سال تک ایک اللہ والے شیخ کامل کی خدمت و صحبت اور محبت اشد پر فدا ہوئے. شیخ کے ساتھ اتنی طویل صحبت کی مثال اس دور میں ملنا مشکل ہے. حضرت کے وہ تمام حالات اور اپنے شیخ کے ساتھ عشق و جانثاری و فداکاری کے واقعات بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، کیونکہ ایک طویل داستان ہے جس کو اگر لکھا جائے تو ایک مستقل کتاب بن جائے گی. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اختر سے یہ کام لے لے جس سے امت مسلمہ قیامت تک سبق حاصل کرے. لیکن حضرت والا کے موجودہ شیخ محی السنہ حضرت اقدس مولانا شاہ ابراؤ الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ نقل کرتا ہوں جو آپ نے اپنے بڑے بھائی سے فرمایا تھا کہ ہم نے جو کتابوں میں پڑھا تھا کہ 700-800 سال پہلے لوگ اپنے شیخ کی کس طرح محبت و خدمت کرتے تھے، اس دور میں ہم نے مولانا حکیم اختر صاحب کو دیکھا جنہوں نے اپنے شیخ حضرت پھول پوری کی اسی طرح خدمت کی. حضرت والا پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کو مثنوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا روم پڑھایا کرتے تھے. یہ سلسلہ 17 سال تک جاری رہا. مثنوی پڑھنے کے زمانے ہی میں حضرت والا کے قلب پر اشعار مثنوی کے عجیب و غریب مطالب و معانی القاء ہوتے تھے. حضرت والا کبھی کبھی حضرت شیخ پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ کو شرح سناتے جو اللہ کی طرف سے حضرت کے قلب کو عطا ہوتی، جس کو سن کر حضرت شیخ نہایت مسرور ہوتے اور آب دیدہ ہو جاتے. اور ایک بار تو حضرت پر ایسی خاص کیفیت طاری ہوئی کہ فجر کی نماز پڑھ کر مدرسے سے 5 میل پیدل اپنے شیخ کی خدمت میں پھول پور حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ حضرت مثنوی کے بعد اشعار کی شرح میرے دل میں آئی ہے، اگر اجازت ہو تو تصدیق کے لیے حضرت والا کو سنا دو. فرما سناؤ. حضرت پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معمولات ذکر و تلاوت و نوافل و مناجات وغیرہ سب ملتوی کر دیے اور مسلسل 5 گھنٹے دوپہر 11 بجے تک حضرت کی دردناک شرح سنتے رہے اور اشک بار رہے، جس پر حضرت یہ شعر پڑھتے ہیں:
وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، وہ چشم ناز بھی نظر آتی ہے آج نم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم، اب تیرا کیا خیال ہے اے انتہائے غم۔ اس کے بعد حضرت شیخ نے خوش ہو کر جوش سے فرمایا کہ بتاؤ آج کیا کھاؤ گے؟ حضرت نے عرض کیا کہ حضرت جو آپ کھلا دیں گے۔ حضرت والا پھول پوری رحمت اللہ علیہ اٹھ کر گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ آج حکیم اختر کے لیے تحری یعنی پیلے نمکین چاول پکاؤ۔ شرح سن کر حضرت شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ بے انتہا خوش تھے۔ احقر مرتب عرض کرتا ہے واقعہ حضرت والا کی زبان مبارک سے احقر نے بارہا سنا ہے۔ احقر عشرت جمیل میر عفا اللہ عنہ۔ چنانچہ حضرت والا کے قلم سے مثنوی کی ایسی عاشقانہ اور منفرد شرح معارف مثنوی کے نام سے اللہ تعالیٰ نے لکھوا دی جس میں عشق کے حق کی آگ بھری ہوئی ہے اور عوام و خواص میں مقبول ہے، اور اس کا ترجمہ انگریزی اور بنگلہ زبان میں ہو چکا ہے، اور ہندوستان میں ایک عالم ہندی زبان میں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور دارالعلوم کنتھاریا سے گجراتی زبان میں اس کا ترجمہ شائع کیا جا رہا ہے، اور ریونین میں فرانسیسی زبان میں ترجمہ کرنے کا بعض خاص احباب نے ارادہ ظاہر کیا۔ ایک خصوصیت اس شرح کو یہ حاصل ہے کہ مثنوی کے 28,500 اشعار میں بکھری ہوئی حکایات جو مثنوی کے مختلف دفتروں میں تھی، حضرت نے ان کو ایک جگہ جمع کر دیا اور نثر کی صورت میں ان کی تشریح اپنے درد عشق اور سوز دل کے ساتھ اس انداز سے فرمائی کہ خود ایک مستقل تصنیف اور محبت الہیہ کی شراب دو آتشہ ہو گئی، جس میں عارف رومی کی آتش عشق اور حضرت والا کا خون جگر شامل ہے۔ معارف مثنوی کی ابتدا میں حضرت والا کے 3 اشعار اس حقیقت کے غماز ہیں: این کتاب درد دل اے دوستا، این کتاب درد دل اے دوستا، کرد ام تالیف بحر عاشقہ، کرد ام تالیف بحر عاشقہ۔ اے دوستو، اپنے درد دل کی یہ کتاب میں نے اللہ تعالیٰ کے عاشقوں کے لیے لکھی ہے۔ خون دل بر ہر ورق زارید ام، خون دل بر ہر ورق زارید ام، درد دل بر ہر ورق نالیدہ ام، درد دل بر ہر ورق نالیدہ ام۔ اس کے ہر وقت پر میں اپنا خون دل رویا ہوں اور اس کا ہر وقت میرا نالہ درد دل لیے وہ ہے۔ پروردہ از درد نہاں بیروں کنم، پروردہ از درد نہاں بیروں کنم، درد دل در عاشقہ افزوں کنم، درد دل در عاشقہ افزوں کنم۔ میں نے اپنے درد نہاں سے پردہ اٹھا دیا تاکہ اللہ کے عاشقوں کے دل میں درد محبت اور تیز ہو جائے، اور حکایات کے یکجا ہونے سے مثنوی سے استفادہ بھی آسان ہو گیا۔ اس کے علاوہ اپنے کابر کے مسلک کو حضرت نے شرح کے دوران مثنوی کے اشعار سے جا بجا معید فرمایا، جس سے اپنے کابر کے مسلک کی حقانیت اور اس کا عین شریعت و سنت ہونا اور زیادہ واضح ہو گیا۔ اس کے علاوہ مثنوی کی بحر میں حضرت والا کے کئی سو اشعار فارسی میں ہیں، جن کو دیکھ کر حضرت مولانا یوسف بن نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ لا فرق بینک و بین مولانا روم، یعنی آپ کے اور مولانا روم کے کلام میں کوئی فرق نہیں معلوم ہوتا۔ اور ایران کے علماء حق بھی ان کو پڑھ کر جھوم گئے، اور ایک مشہور عالم نے حضرت والا کو خط لکھا کہ جو بھی آپ کی مثنوی پڑھتا ہے اس کو مثنوی مولانا روم سمجھتا ہے، اور بے شک آپ اس دور کے رومی احسانی ہیں۔ معارف مثنوی مولانا روم کے متعلق حضرت والا کے لیے 2 بشارات منامیہ یہاں تحریر کرتا ہوں۔ آج سے تقریباً 25-26 سال پہلے جب معارف مثنوی پہلی بار شائع ہوئی تو ماہر قلب ڈاکٹر حافظ محمد ایوب صاحب نے جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ معارف مثنوی مسجد نبوی میں ممبر اور محراب کے درمیان کسی بلند چیز پر رکھی ہوئی ہے، اور اسی زمانے میں حضرت والا کے ایک عالم مرید نے خواب دیکھا کہ معارف مثنوی کے سر ورق پر مؤلف کی جگہ حضرت والا کے نام کے بجائے شیخ العرب والعجم حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ حضرت والا کو بچپن ہی سے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شہر قونیہ کو دیکھنے کی آرزو تھی، لہٰذا حضرت نے ارادہ فرما لیا کہ انشاءاللہ تعالی راستے میں اس شہر کی زیارت کرتے ہوئے لندن اور پھر باربڈوس جائیں گے۔ اسی دوران جنوبی افریقہ سے تقریباً 25 حضرات خانقاہ امدادیہ اشرفیہ گلشن اقبال کراچی میں برائے تزکیہ و اصلاح تشریف لائے، جن میں بعض اکابر علماء بھی تھے جو حضرت والا کے مجاز بھی ہیں۔ انہوں نے بھی قونیہ کے سفر میں حضرت والا کی ہمراہی کی اجازت دے دی۔ مئی 1997 کے تیسرے عرصے میں جب مولانا ایوب سوتی صاحب اور میزبان برطانیہ جناب عثمان صاحب نے فون پر بتایا کہ انشاءاللہ تعالی وہ لوگ 9 جون 1997 کو حضرت والا کے استقبال کے لیے لندن سے استنبول پہنچ جائیں گے، لہذا حضرت والا دامت برکاتم اور احقر راقب الحروف کی سیٹ ترکی ایئر لائن سے 10 جون 1997 کو بک کرا دی گئی۔ حضرت والا کے ساتھ کراچی سے احقر راقب الحروف سمیت 3 افراد اور تھے۔ 5 سفر المظفر 1418 بمطابق 10 جون 1997 بروز منگل 3:30 بجے شب جہاز نے کراچی سے استنبول کے لیے پرواز کی۔
فجر کی نماز جہاز میں ادا کی گئی اور ترکی کے مقامی وقت کے مطابق 7:30 بجے صبح ہمارا جہاز استنبول کے ہوائی اڈے پر اترا۔ موسم نہایت خوشگوار اور معتدل تھا۔ استنبول کے ہوائی اڈے پر مولانا ایوب صورتی صاحب اور عثمان صاحب کے ساتھ 12 افراد موجود لندن سے حضرت والا کے ساتھ پونیا جانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ ہوائی اڈے سے قیام گاہ پہنچ کر حضرت والا نے آرام فرمایا اور یہ طے پایا کہ ظہر کی نماز پڑھ کر کھانے سے فارغ ہو کر حضرت والا 1.5-2 گھنٹہ آرام فرمائے، اور چونکہ آج کل دن بہت بڑا ہے اس لیے 4:30 بجے کے قریب میزبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے مزار پر حاضر دی جائے۔ چنانچہ بعد استراحت حضرت والا کے ساتھ ہم سب مزار پر حاضر ہوئے اور احسان ثواب کیا۔ اگلے دن 11 جون 1997 بروز بدھ صبح 8 بجے جنوبی افریقہ سے 19 افراد جن میں 6 علماء تھے استنبول پہنچے۔ ان میں مولانا عبدالحمید صاحب محتمم دارالعلوم آزادویل اور دارالعلوم اسپنگو بیچ کے شیخ الحدیث مولانا ہارون صاحب، اور جنوبی افریقہ میں حضرت والا کے میزبان مولانا مفتی حسین بھیات صاحب اور اسٹینگر کے مولانا زبیر صاحب وغیرہ ہم شامل تھے۔ یہ اہل علم حضرات حضرت والا کے مجاز بھی ہیں۔ یہاں سفر نامہ لکھنا مراد نہیں بلکہ حضرت والا کے ملفوظات جمع کرنا مقصود ہے جو مختلف اوقات اور مختلف مقامات پر خصوصاً قونیہ میں حضرت والا نے ارشاد فرمائے۔ ملفوظات کے اس مجموعہ کا نام الطاف ربانی تجویز کیا گیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کے لیے مشعل راہ بنائے، آمین یا رب العالمین بحرمت سید المرسلین احقر سید عشر جمیل میر عفا اللہ تعالی عنہ۔ خادم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب دامت برکاتہم، خانقاہ امدادیہ اشرفیہ، گلشن اقبال 2 کراچی، 25 رجب المرجب 1418 مطابق 26 نومبر 1997 بروز چہارشنبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطاف ربانی۔ عریانی اور بے پردگی کے ماحول میں حفاظت نظر کی تاکید۔ یہاں کے عجائب گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعض نادر تبرکات ہیں۔ ان کی زیارت کے لیے جاتے وقت جملہ احباب کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہاں بہت عریانی و بے پردگی ہے، یہاں سڑکوں پر بہت سے مٹی کے ڈھیلے خوبصورت ڈسٹمپروں میں نظر آئیں گے، لیکن ان کا ڈسٹمپر عارضی اور یہ سب قبروں میں مردہ ہونے والے ہیں۔ یہ سمجھ لے کہ یہ مردے ہم کو حیات نہیں دیں گے، جو خود اپنی حیات کے ضامن اور محافظ نہیں ہیں۔ جب اللہ چاہے ان کو موت دے دے تو ایسے عاجز دوسروں کو کیا حیات دے سکتے ہیں؟ لہذا اس مولا پر جان فدا کیجئے جس نے ہم کو حیات بخشی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے کہ ہم اپنے دل کی خوشی کو اور دل کی خواہش کو توڑ دیں، اللہ کے قانون کو نہ توڑیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو، ہمارے چین و سکون کو، ہماری خوشیوں کو پاش پاش کر دے گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ یہ نہ سمجھو کہ ہم نے تہجد پڑھا ہے، ہمیں صحبت صالحین حاصل ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں۔ جتنا اللہ کی یاد کے انوار کا خزانہ حاصل کرنا ضروری ہے اتنا ہی ان انوار کا تحفظ بھی سالک پر فرض ہے، اور یہ فرض تب ادا ہوگا جب حسن کے ڈاکوؤں سے نظر کو بچاؤ گے۔ آپ میں سے اکثر تو تاجر اور بزنس مین لوگ ہیں، بتائیے جتنا مال کمانا ضروری ہے اتنا ہی مال بچانا ضروری ہے یا نہیں؟ ان عورتوں کو دیکھنا ایسا ہے جیسے کوئی مالدار ڈاکو سے کہے کہ میرا سب مال لے جاؤ۔ بدنظری کرنے والا گویا حسینوں سے کہہ رہا ہے کہ میرا تقویٰ کا نور تم لوگ لے لو۔ اس نے مرنے والوں پر اس حی و قیوم کی عظمت اور تعلق و محبت کی دولت کو گویا ضائع کر دیا۔ لہذا نیک اعمال سے دل میں جو نور آ رہا ہے اس کو نظر بچا کر گناہوں سے بچ کر محفوظ رکھنا ضروری ہے۔ اور اگر شیطان کہے کہ دیکھنے میں بہت مزہ آتا ہے تو اس وقت میرا شعر پڑھ دینا۔ ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے، کہ جن سے رب میرا اے دوستو ناراض ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس عریانی کے ماحول میں آنکھوں کی حفاظت کر لی تو ایسا قوی نور دل میں پیدا ہوگا جو اڑا کر عرش والے مولا تک انشاءاللہ پہنچا دے گا۔ اگر حفاظت نہ کی تو جو نور حاصل ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ تو بتائیے کیا فائدہ ہوا؟ وطن سے اتنی دور آئے، گھر بار چھوڑا، کاروبار چھوڑا، سفر کی مشقت اٹھائی اور اللہ تعالیٰ کی لعنت خرید لی، کیونکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ یہ کوئی معمولی گناہ نہیں ہے کہ آنکھوں کا زنا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، زنا العین النظر۔ اور لعنت کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری۔ جو عورتیں ننگی پھر رہی ہیں اور اپنے کو دکھا رہی ہیں ان پر بھی لعنت برس رہی ہے، اور جو ان کو دیکھ رہے ہیں ان پر بھی لعنت برس رہی ہے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا سے بچو، پیروں کی بد دعا سے ڈرنے والوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی غلامی کے صدقے میں پیری ملتی ہے ان کی بد دعا سے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آپ نے بد دعا فرمائی ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ۔ یہ اللہ اپنی رحمت سے ان سب کو محروم کر دے جو آپ کو چھوڑ کر غیروں پر مر رہے ہیں، جو غیروں کو دیکھ رہے ہیں اور خود کو غیروں کو دکھا رہے ہیں۔ یہ بے وفا ہے، نالائق غلام ہے، جو آپ جیسے محسن اور پالنے والے کو چھوڑ کر عاجز اور بے وفا غلاموں کے غلام بنے ہوئے ہیں۔ اہل اللہ کی قیمت۔ ارشاد فرمائے کسی اللہ والے کی مٹی کو مت دیکھو،
جو اس کے ساتھ ہے اس کو دیکھو، وَهُوَ مَعَكُمْ سے اس کی قیمت ہے، اس لیے کہ اللہ والے کی قیمت زمین و آسمان ادا نہیں کر سکتے، چاند و سورج ادا نہیں کر سکتے، زمین و آسمان کے خزانے بھی ادا نہیں کر سکتے، کیونکہ اس کے ساتھ اللہ ہے، اور اللہ کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا۔ نسبت مع اللہ کی حفاظت۔ اس کے بعد ایک بس میں تمام احباب تبرکات کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے، راستے میں کسی تاریخی عمارت کی سیر کے لیے بس رکی، لیکن حضرت والا نہیں اترے، بعض احباب عمارت دیکھنے چلے گئے۔ حضرت والا کے ایک مجاز جن کے پاس حضرت کی کچھ قیمتی امانتیں تھی وہ بھی جانے لگے، تو حضرت والا نے ان کو روک لیا اور ارشاد فرمایا اگر کوئی 10 لاکھ روپے کسی کی جیب میں رکھوا دے اور وہ امین بھی ہے تو وہ امانت دار خود بھی اپنی فکر کرے گا اور ہوشیار رہے گا، لیکن جس کا مال اس کی جیب میں ہے وہ بھی اس کو دیکھتا رہے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے، کہیں اس کے ساتھ کوئی خطرناک آدمی تو نہیں جو اس کی جیب کاٹ لے۔ اللہ تعالیٰ جس کو نسبت مع اللہ کی دولت عطا فرماتے ہیں وہ صاحب نسبت خود بھی اپنی نسبت کی حفاظت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر نظر رکھتے ہیں کہ میرا یہ صاحب نسبت بندہ کسی گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے، کسی ٹیڑھی پر اس کا نفس ریڈی نہ ہو جائے اور اس کا نور تقوی نہ چھن جائے، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔